نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اوصلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم فلن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل ان هدى الله والهدى ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله بولي ولا نصير صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے نہایت ہی محترم مکرم معزز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 119 اور 120 تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ انا ارسلناکا، اے محو انا ارسلناکا، بے شک ہم نے بھیجا آپ کو، بالحق کی حق دے کر، بشیرم و نذیرا، خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا، ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، اور نہیں پوچھا جائے گا آپ سے جہنمیوں کے بارے میں۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دو لقب نصیب فرمائے، دو ناموں سے پکارا، بشیر اور نذیر سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو حق دے کر بھیجا، تو دین اسلام حق ہے اور آپ پر اتری ہوئی کتاب برحق ہے بالکل۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن پاک کو حق فرمایا، اسلام کو حق فرمایا۔ بشیرم و نذیرہ، اہل حق کو خوشخبری سنانے والا، کہ جو آدمی بھی اس حق کو قبول کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو قبر میں بھی کامیاب کریں گے، آخرت میں بھی، اور دنیا میں بھی اس کو یقینی کامیابی نصیب ہوگی۔ اور ڈرانے والا یہ کہ جو آدمی اس کو قبول نہیں کرے گا، اس کو قبر و حشر میں بھی عذاب ہوگا اور دنیا میں بھی یقیناً ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اور اے محمود صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے جہنمیوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ مطلب یہ کہ آپ کا کام ہے حق پہنچا دینا اور اس کی وضاحت کر دینا، واضح کر دینا، کھول کر بیان کر دینا۔ جب آپ نے حق پہنچا دیا، کھول کر بیان کر دیا، تو اب آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ فلاں فلاں کیوں نہ ایمان لائے یا وہ لوگ اسلام میں داخل کیوں نہ ہوئے۔ آپ نے اپنا فریضہ سر انجام دے دیا۔ اب آگے اگر کوئی مانتا ہے تو اس کا فائدہ ہے، اگر کوئی نہیں مانتا تو اس کا نقصان ہے، اس کے لیے عذاب ہے۔ آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَن تَرْضَىٰ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز نہیں راضی ہوں گے آپ سے یہود و نصارہ، یہودی اور عیسائی، حتیٰ تتبع ملتہم، یہاں تک کہ آپ پیروی کریں ان کے دین کی۔ قل فرما دو ان ھدی اللہ والہدیٰ، بے شک اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر آپ نے پیروی کی آپ نے ان کی خواہشات کی، بعد الذی جاءک من العلم، بعد اس کی کہ آپ کے پاس علم آ چکا، ما لک من اللہ، پھر نہیں ہے آپ کے لیے اللہ کے مقابلے میں من ولی، کوئی دوست، ولا نصیر، اور نہ مددگار۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ سے یہودی اور عیسائی جو ہے راضی نہیں ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دل میں یہ آرزو رکھتے تھے کہ یہود کے علماء اور جو ہے نصارہ کے علماء یہ دین میں داخل ہو جائیں، اسلام میں داخل ہو جائیں، کیونکہ یہ اہل علم لوگ ہیں اور ان کو دیکھ کر اوروں کے بھی دین میں داخلے کی امید تھی۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی یہ تمنا تھی، اس لیے آپ ان کی طرف توجہ بھی زیادہ فرماتے تھے، بار بار ان کو دعوت بھی دیتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی آرزو کے مطابق اسلام میں داخل ہونے والے نہیں، ولن ترضیٰ، اور ہرگز نہیں راضی ہوں گے آپ سے یہودی اور نہ عیسائی، حتیٰ تتبع ملتہم، یہاں تک کہ آپ پیروی کریں ان کے دین کی، یعنی کہ یہ خود چاہتے ہیں کہ آپ ان کے دین میں آ جائیں، یہودی بن جائیں یا عیسائی۔ جب وہ خود ہی آرزو رکھتے ہیں تو وہ آپ کے دین پر کیسے آئیں گے؟ اس لیے فرمایا کہ محمود صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ سے کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے یا آپ کے دین میں داخل نہیں ہوں گے۔ قل فرما دو میرے محمود صلی اللہ علیہ وسلم ان ھدی اللہ هو الہدیٰ، کہ اللہ کی بھیجی ہوئی ہی ہدایت ہے، یعنی کہ دین اسلام اور قرآن پاک جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیمات لے کر آئے
وہی اصل میں ہدایت ہے۔ اور جو تحریف شدہ تمہارے پاس تورات ہے یا انجیل ہے، وہ اب ہدایت نہیں اس میں، کیونکہ تم نے اس کو بدل دیا، وہ اب اپنی اصلی شکل میں ہے ہی نہیں۔ اور اب اللہ کا نبی خود موجود ہے، جو اللہ کی کتاب لے کر آئے ہیں، اللہ کی کلام لے کر آئے ہیں، اللہ کا کلام لے کر آئے، تو اب جو اصل ہدایت تو ان کے پاس ہے، تمہارے پاس تو جو کتابیں تھیں آسمانی وہ تم نے بدل دی۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا إِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر تم پیروی کرو گے ان کی خواہشات کی، یہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو فرما رہے ہیں، عام مسلمانوں کو فرما رہے ہیں کہ اگر تم ان کی خواہشات کی پیروی کرو گے، بعد الذی جاءک من العلم، بعد اس کے کہ آپ کے پاس علم آ چکا، کہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن پاک برحق ہے، آپ جانتے ہیں کہ دین اسلام کی تعلیمات سچی ہیں، اس کے باوجود بھی اگر تم نے ان کی پیروی کی اور ان کی خواہشات کے مطابق دین اسلام میں داخل نہ ہوئے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، پھر اللہ کے مقابلے میں تمہارا کوئی دوست اور مددگار نہیں ہوگا چھڑانے کے لیے، بلکہ تمہیں عذاب ہو کر رہے گا، کیونکہ تم نے جانتے بوجھتے ہوئے دین اسلام کی مخالفت کی اور جو ہے دوسرے دین میں داخل ہوئے، تو ہدایت کو چھوڑ کر تم نے خود گمراہی کا انتخاب کیا، تم نے سیدھے راستے کو چھوڑ کر خود جو ہے ٹیڑھے راستے کو اختیار کیا، کامیابی کو چھوڑ کر خود ناکامی کو اختیار کیا، تو پھر اللہ رب العزت جو سزا دیں گے، اس وقت تمہارا نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ مددگار ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں دین اسلام کی تعلیمات کو اپنانے کی، ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔